لیکن پبلک کے لیے ہمیں عطا اللہ بھی بننا پڑتا ہے, پبلک کے لیے ہمیں دلیر مہدی بھی بننا پڑتا ہے. میں پہلے جس مدنی چوک آپ جانتے ہی ہوں گے بہت اچھی طرح, وہاں پہ آئس کریم کی شاپ پہ کام کرتا ہوں. اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھی چڑھ کے نہیں جاؤ گے نا تو آپ چھت تک پہنچ تو جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں کس محنت سے پہنچا ہوں. آپ نیچے والوں کا بھی خیال رکھیں گے. اٹک کا ٹیلنٹ ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے مدثر ہے, اس نے بہت محنت کی, بہت ڈاؤن سے آپ یہ گیا ہے, تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس اٹک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, ہمیں پلیٹ فارم کی بہت اشد ضرورت. جی السلام علیکم ناظرین, یو آر واچنگ اٹک ٹی وی لائیو اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ اینڈ دوست ملک فہد. آپ کے پیش خدمت ایک نیا انٹرویو, نئے لوگ, کچھ نئی باتیں اور لوگوں سے جڑی کچھ نئی ان کی داستانیں. جی ویور, زندگی ہے جینے کا نام, تو کیوں نہ اس کو کھل کے جیا جائے, خوش رہا جائے, خوشیاں دی جائیں, مسکرایا جائے, جھوما جائے, کیونکہ پھول کی دیوار پہ شبنم کا گھر ہے زندگی. میرے ساتھ ایک طرف ہیں جی دغاباز ناصر عباس صاحب, اور دوسری طرف ہیں, میں تمہیں چھوڑ دوں ایسا ہو نہیں سکتا, مدثر علی. ان دونوں کا آپ کو انٹروڈکشن کرواتا چلو جی. ناصر عباس ہمارے جی رائزنگ سٹار ہیں, اٹک سٹی کے سنگر ہیں, بہت اچھا دنیا میں اپنی اپنی کلاکاری کا لوہا بھی منوا چکے ہیں اور بہت اچھی سنگنگ کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس مدثر بھائی عہد وفا ڈرامہ میں بھی کام کر چکے ہیں, اس کے علاوہ صباحت میں بھی اپنی کامیابی کا لوہا منوا چکے ہیں اور بہت اچھے سٹار ہیں. ان سے جانیں گے کہ زندگی کیسے سٹارٹ ہوئی. جی مدثر بھائی, کیسے مزاج ہیں؟ پہلے تو بہت اچھے مزاج ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا, اس کے لیے دل سے آپ کا شکریہ. اور ابھی جو حالات ہیں اور جو پہلے حالات تھے ان میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ. میں پہلے جس مدنی چوک آپ جانتے ہی ہوں گے بہت اچھی طرح, وہاں پہ آئس کریم کی شاپ پہ کام کرتا تھا اور 8 گھنٹے اسٹرگل کے بعد مجھے 30 روپے مطلب ملتے تھے, تو جسٹ 30 روپیز. تو اس کے بعد میں نے ساتھ رات کو کام اور دن کو پڑھائی کو میں نے نہیں چھوڑا کسی بھی صورت میں. اس کے بعد میٹرک تک میں نے یہیں کام کیا. تو فرسٹ ایئر میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے اکیڈمی کی فیسز وغیرہ, تو تھوڑے سے اخراجات بڑھ گئے, تو میں نے یہاں سے موو کیا. پھر میں زمزمہ ریسٹورنٹ, آرمی کا ریسٹورنٹ, جہاں پر مطلب پرائیویٹ جیسے مطلب ہمارے سویلین ہوتے ہیں ان کو کام نہیں ملتا, بالکل ایسا ہی ہے. آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں صرف انہیں کو ہی کام ملتا ہے. تو وہاں پر جا کے بات کی میں نے حوالدار صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو دیکھیں گے, اگر آپ کا مطلب کام اچھا ہوا تو دین ہم آپ کو رکھیں گے ایز اے ویٹر. تو میں نے کہا سر انشاءاللہ میں اچھا آپ کو کام کر کے دوں گا. تو پہلے دن ہی انہوں نے مجھے, جب رات کو چھٹی کا ٹائم تھا 11 بجے, 4 بجے ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر گڈ, تو آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو 3rd ایئر تک میں نے وہاں پہ کام کیا ایز اے ویٹر, رات کو کام, دن کو پڑھائی, یہی کام تھا. تو 3rd ایئر کا ابھی اینڈ ہی تھا, پیپر میں دیے تھے, تو مجھے کہتے ہیں سر کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم مطلب ویٹر اس طرح کام کرتے ہو, تو آپ ریسیپشن پہ بلنگ وغیرہ کیا کرو. تو میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ مطلب ان کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے مجھے ریسیپشن پہ وہاں پہ جاب دی. تو میں نے 6 ماہ کام کیا. اس کے بعد میں آن لائن کیونکہ کام کرتا ہوں, صحیح, تو میرا پہلا جو چیک 28,000 کا آیا 3rd ایئر میں, مطلب 30 روپے سے 28,000 تک پہنچا. ہاں وہ میرا پہلا چیک آیا جب میں زمزمہ پہ کام کرتا. پھر میں نے سر سے کہا, میں نے کہا سر آپ کا بہت شکریہ, تو مجھے آپ جو ہے نا وہ آپ اجازت دیں, میں اب رات کو کام مطلب نہیں کروں گا, کیونکہ میں رات کو مطلب اپنا ویب سائٹ کا کام کیا کروں گا. تو پھر BSc ڈگری کالج سے کی, اس کے بعد میں اسلام آباد کے لیے موو کر گیا. اور پھر وہاں سے اگلی کہانی جو ہم آپ سے سنیں گے, بالکل بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے ان کی. اچھا, میں ناصر عباس صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ سر مجھے بتائیں گے بینگ اے سنگر اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اٹک ٹی وی کے لیے موقع دیا بات کرنے کا. بینگ اے سنگر خاص طور پہ اٹک شہر کے لیے تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اچھا, آپ میری ہی مثال لے لیجئے کہ اٹک میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں پہ جوان ہوا, تو بچپن سے ہی موسیقی کا شوق تھا. تو میں نے پرفارمنسز تو بہت زیادہ کی ہیں اٹک میں, لیکن پذیرائی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر میں نے رخ کیا اسلام آباد کا. اچھا, تو وہاں پہ میریٹ میں سنگنگ کرتا رہا,
اب یہ دیکھیں کہ میریٹ میں صرف ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہی چانس ملتا ہے. لائک اگر کوئی بندہ مووی اسٹار ہے یا ٹی وی اسٹار ہے, اگر ان دونوں میں سے وہ نہیں ہے تو اس کو چانس نہیں ملتا. تو مجھے انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے جاب دے دی وہاں پہ ایز اے سنگر. تو وہاں میں سنگنگ کرتا رہا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ باہر آ رہی ہیں. تو پھر میں نے وہاں سے کراچی کا رخ کیا. کراچی جا کے میں نے صرف سنگنگ نہیں کی, ایز این ایکٹر, پروگرام آرگنائزر, ایون پھر میں نے کچھ پروگرامس پروڈیوس بھی کیے. تو وہاں سے پھر میں ابراڈ چلا گیا. مطلب یہ کہ اٹک میں کچھ بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اٹک میں کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, نہ ہی پبلک کی طرف سے اور نہ ہی گورنمنٹ کی جانب سے. تو اٹک کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ بہت بیچارے سروائیو کر رہے ہیں. بہت ٹیلنٹ ہے اٹک میں, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. لیکن کمی ہے تو صرف ایک بات کی ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے علاقے میں جو سرکاری لیول پہ اگر باہر سے کسی آرٹسٹ کو بلا لیا جائے تو اس کو بہت اپریسیشن ملتی ہے. حالانکہ اٹک کے لوگ میرے سمیت, کہ میں ابراڈ میں جا کے پاکستان کی اور اٹک کی نمائندگی کر کے آیا ہوں, اور بھی اٹک کے ایک دو ہمارے بڑے اچھے سنگرز ہیں جو اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اٹک میں وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے. ان کو باہر جانا پڑتا ہے, باہر جا کے پرفارمنسز کرنی پڑتی ہیں. جو باہر کے سنگر بلوا رہے ہیں ان سے کئی درجے بہتر ہونے کے باوجود ہمیں اٹک میں پذیرائی نہیں ملتی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے. گھر کی مرغی دال برابر ہوئی ہوئی ہے. اچھا, میں مدثر بھائی کی جانب بڑھوں گا. مدثر بھائی مجھے یہ بتائیے گا, یہ عہد وفا کے سیٹ تک آپ کیسے پہنچے, اور وہاں پہ جا کے ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات, پروڈیوسر صاحب سے, یہ کیسے ہوا, سب کچھ کیسے ممکن تھا؟ عہد وفا تک پہنچنا میرے لیے بہت فخر کی بات ہے, اور لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں, میں بالکل. تو عہد وفا کا جو سفر ہے وہ اس کے پیچھے بہت محنت ہے, مطلب ہاں بہت محنت ہے. میں 2.5 سال مطلب ایک پروڈکشن ہاؤس تھا راول پنڈی میں, تو وہاں پر میں لگاتار مطلب کلاسز بھی اٹینڈ کرتا رہا, اور وہاں پہ مطلب فیشن شو ہر قسم کا اٹینڈ کیے, مطلب لنک ہر طرح کے مطلب جو معاملات وہاں ہوتے تھے وہ سارے مطلب اٹینڈ کیے. تو اس کے بعد مجھے میں اٹک کے لیے آ رہا تھا بائی لوکل گاڑی پہ, تو ابھی لاسٹ پیسنجر ہی میں ہی تھا اتفاق سے. تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک دم سے کال آتی ہے, جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس طرح مطلب آپ کو نا عہد وفا کے لیے مطلب آڈیشن ہے تو آپ لازمی جائیں. تو عہد وفا سے پہلے میں ISPR کا سانگ کر چکا تھا سائر علی بگا کے ساتھ. بہت ڈیفیکلٹ تھا وہ, کیونکہ وہاں پر ڈیتھ سین میرے ہیں. تو کیونکہ ماؤں نے رونا تھا میرے اوپر, تو ٹھنڈ بھی تھی, تو سانس روک کے رکھنا تھا, کیونکہ پلکیں جو ہے نا وہ جھپکتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کی نہیں جھپکتی, لیکن میری جو ہے نا وہ جھپک رہی تھی. تو سانس روک کے رکھنا, اور وہ مطلب وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. لیکن اسی کی وجہ سے ہی مجھے عہد وفا کے لیے سر نے کال کی کہ آپ نے بہت جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ جو ہے نا وہ اسٹیپ آپ نے کیا تھا. تو میں نے کہا میں جاؤں یا نہ جاؤں, مطلب کیونکہ میں بہت زیادہ آڈیشن دے چکا تھا, بہت اپنی طرف سے ہمت جو ہے نا وہ ہار چکا تھا, لیکن پھر بھی امید ایک تھی مجھے. تو میں نے کہا جاؤں یا نہ جاؤں. پھر میں نے کہا شاید یہ ایک سنہری موقع ہو میرے لیے, تو چلا جاتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا عہد وفا کیا ڈرامہ ہے کیا نہیں, میں نہیں, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا, میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, حالانکہ چل بھی رہا تھا. تو میں نے اسٹیپ لیا, وہاں سے فوراً ٹیکسی کروائی, ہم نیوز کے آفس پہنچ گیا. تو جب وہاں پہنچتا ہوں تو ابھی آفس میں انٹر ہی ہوتا ہوں, تو دیکھتا ہوں میرا والیٹ نہیں ہے, والیٹ گم ہو جاتا ہے میرا. اب کیا کروں, میرا ID کارڈ ہے, ATM کارڈ وغیرہ, مطلب سارا کچھ والیٹ کے اندر ہی تھا. تو میں نے کہا خیر ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. واپس ٹیکسی کی طرف جیسے ہی جاتا ہوں تو آگے سے ٹیکسی والا تھا ہی نہیں. تو واپس پھر آفس میں ابھی انٹر ہوتے ہی ہوں جیسے ہی, تو مجھے کال آ جاتی ہے رانگ نمبر سے. میں نے کہا آڈیشن دوں یا کال پک کروں, کیا کروں. کال پک کرتا ہوں تو جو ہے نا کہتے ہیں بھائی آپ کا اس طرح کوئی چیز گمی ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہ ہم آفس کے باہر ہی ہیں, سامنے گلی ہوتی ہے اس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نشانی بتاؤ. وہ سارا کچھ خیر وہ مل جاتا ہے مجھے. تو جیسے انٹر ہوتا ہوں نا فہد بھائی, تو میں دیکھتا ہوں تو مطلب بہت پیارے پیارے لڑکے, تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں یہاں سے چلا جاؤں. مطلب اپنے آپ کو ڈیگریڈ ہونا شروع بہت, مطلب میں نے سمجھا, میں نے کہا یار اتنے فیشنیبل لوگ اور میں یہاں کہاں آ گیا ہوں. تو چلا جاتا ہوں. پھر میں نے کہا خیر ہے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے, کیونکہ آڈیشن تو میں بہت زیادہ دے چکا تھا, تو چانس نہیں میرا تھا, سیدھی سی بات ہے.
تو میں مطلب اسٹیپ لیا اندر جا کے, اسکرپٹ انہوں نے مجھے دیا, تو احسن خان کے ڈائلاگ تھے جو مجھ سے بلوائے گئے, تو میں نے مطلب صحیح ایکٹ کر کے بولا, تو ایک جگہ پھر دوسرے روم میں مجھے شفٹ کیا گیا, وہاں میں نے آڈیشن ایز اٹ از دیا. تو پھر وہ سر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے نا انفارم کر دیں گے 1 ہفتے تک. تو 1 ہفتے بعد مجھے کال آ جاتی ہے, آپ نے فیصل مسجد کے پاس پہنچنا ہے, آپ کو گاڑی پک کرے گی ہم ٹی وی گاڑی, اور سید پور ولیج ہے وہاں پہ عہد وفا کا جو ہے نا شوٹ. اچھا وہ ڈائلاگ کیا تھے؟ ڈائلاگ شہریار کے ساتھ تھا, ہاں شہریار کے ساتھ تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے, سیفی صاحب بہت اچھے مطلب ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں, تو ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے نوازا ہے اتنے بڑے مطلب پروجیکٹ کے لیے, پلیٹ فارم کے لیے. اور ڈائلاگ بھی ماشاءاللہ سے بہت مطلب اچھا تھا. میرا ڈائلاگ میرا پورا زیادہ تھا, لیکن وہ ایک اور لڑکے کو چانس انہوں نے دیا کہ مطلب یہ بھی کافی ٹائم سے جو ہے نا اسٹرگلنگ کر رہے ہیں. تو ڈائلاگ میرا یہ تھا کہ جب ہماری بات, شہریار کہتا ہے جب ہم آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن, تو وہاں پہ میرا ڈائلاگ ہوتا ہے جب ہماری بات ٹھیک ہے تو بس بات ہی ختم, اس بار پکا بندوبست کریں گے انڈیا کا. اور اس سے صحیح جو ہے نا وہ جوش کے ساتھ انہوں نے بلوایا اس ٹائم. تو اس کے بعد سبات میں چانس ملا, پھر ابھی ریسنٹلی بھول جائے دل میں 45 ایپیسوڈ میں اور 46 ایپیسوڈ میں مطلب اسکرین پہ آنے لگا. ابھی چل رہا ہے ابھی تو بھائی, اب تو دیکھو یہ K2 ہے, ایکٹنگ یہ K2 ہے اور چلتے ہی جانا ہے. میں ناصر بھائی کی جانب بڑھوں گا. ناصر بھائی مجھے یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ سنگنگ تو آپ نے کی اور ماشاءاللہ اچھی, کتنا مشکل ہے یہ جو موجودہ موسیقی ہے اس کو ٹیکل کرنا, کیونکہ آپ لوگوں کے پہ جو ذمہ داری چھوڑ کے گئی آپ کے والد نے چھوڑی ہے آپ لوگوں پہ, استاد فقیر صاحب نے, تو وہ بہت ایک بڑا بوجھ ہے, ایک کلاسیکل میوزک کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. کتنا مشکل ہے اس کے ساتھ اب اس گائیکی کے ساتھ انصاف کرنا؟ اس مشکل کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بوجھ آپ کے اوپر چھوڑ کے گئے, اس سے بڑی اور مشکل کیا ہوگی. تو مذاق سے ہٹ کے یہ ہے کہ دیکھیں کلاسیکل موسیقی کا ایک اپنا انداز ہے اور اس کے سننے والی جو عوام ہے وہ بھی اور ہے. صحیح. تو اگر میں صرف اپنے سٹی کے حوالے سے بات کروں تو اس میں تو ہمیں کلاسیکل کے لیے بہت ہی شاذ و نادر کوئی ایسا انسان ملتا ہے کہ جو کلاسیکی موسیقی کو لائک کرتا ہے یا ہمیں سنتا ہے. صحیح. تو بیسیکلی تو ہم لوگ چونکہ گھرانے سے ہیں تو کلاسیکی موسیقی ہی ہمیں پسند ہوتی ہے, لیکن پبلک کے لیے ہمیں عطا اللہ بھی بننا پڑتا ہے, پبلک کے لیے ہمیں دلیر مہدی بھی بننا پڑتا ہے. لہٰذا یہ کہ اٹک میں کلاسیکی موسیقی کو لے کے چلنا تھوڑا مشکل ہے اور اس کے چاہنے والے بھی ذرا کم ہیں. تو یہاں کا جو انداز ہے وہ فوک ہے, پبلک کو فوک بہت زیادہ پسند ہے, اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے انداز کو چھوڑ کے پبلک کی جو پسند ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بس جیسے بھی ہے مشکل ہے. یہ بھی شکر کریں کہ آپ کو عطا اللہ بننا پڑتا ہے اور دوسرے سنگرز آپ کو بننا پڑتا ہے, یہ نہ ہو آپ کے فرمائش آپ کو نصیب و لال دے دی جائے یا کچھ اور دے دیا جائے. تو آج ہمیں پھر آپ کیا سنانے لگے ہیں؟ بس ابھی جیسا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی بہت شارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک شعر ہی سنا سکتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آ جائے تو. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ. ہم تو آج پوچھ کے رہیں گے کون سی نظر ہے بھائی؟ ایک نظر نہیں ہے, نظریں کافی ساری ہیں, یہ راز کی بات ہے. کیا بات ہے. ویسے میرا نام بھی مدثر نظر ہے. نظریں ہی ہو گئی ہیں. اچھا جی مدثر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے اگر فار ایگزامپل کوئی ایکٹنگ کی فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, ماڈلنگ کی طرف اپنا رجحان ہے اس بچے کا یا بچی کا, تو وہ جا کے کن ڈائریکٹر صاحب سے ملیں, کن پروڈیوسر صاحب سے ملیں؟ کوئی ایسا کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے اسلام آباد میں, اٹک میں آپ لوگوں سے؟ چلو اب اس پروگرام کے بعد ان کی رفاقت ہوگی, لیکن وہاں پہ جا کے اپنا کیریئر کا کیسے آغاز کریں؟ دیکھیں فہد بھائی, کوئی بھی چیز ہے نا, مطلب ایک جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے نا, کسی مقصد پہ آپ نے پہنچنا ہے, تو اگر آپ ایک چھت بھی ہے, لیٹس سپوز ایک چھت ہے, آپ اس پہ ڈائریکٹ چھلانگ نہیں لگا سکتے ہو. صحیح, کیا بات. اگر آپ ڈائریکٹ جاؤ گے تو آپ کو نقصان ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ جب تک آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھی چڑھ کے نہیں جاؤ گے نا تو آپ چھت تک پہنچ تو جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں کس محنت سے پہنچا ہوں. آپ نیچے والوں کا بھی خیال رکھیں گے, لیکن اگر آپ اس چھت جو ہے نا وہ اس کو ڈریگ کرو گے تو وہ آپ ایک دم سے نیچے گرو گے. اس لیے یہ ایکٹنگ بھی ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں جو ہے نا وہ جانا پڑے گا. اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ نہیں جاتے ہو تو پھر آپ منہ کے بل گرو گے, آپ جو ہے نا اس چیز کو اچیو نہیں کر سکو گے. آپ پہنچ بھی جاتے ہو تو پھر بھی آپ ایک دم سے گرو گے. ٹھیک ہے.
تو اس لیے ایکٹنگ فیلڈ میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ جاؤ. کہیں بھی اگر آپ کو ملتا ہے کہ یہ مطلب مجھے ایک دم سے ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ پہنچ رہا ہوں, لیکن وہ دیکھیے گا وہ آپ کے لیے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ بات کر رہے تھے ٹیلنٹ کی. ٹیلنٹ تو بہت ہے, پلیٹ فارم کی کمی ہے. پلیٹ فارم کیسے کریٹ ہوگا؟ دیکھیے اب جیسا کہ میں سوری اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اسی چیز کی کمی کو دور کرنے کے لیے جب سے میں فورن سے واپس آیا میں نے آ کے ایک پلیٹ فارم بنایا. صحیح. جس کا نام ہے وائی جی اسٹوڈیو. صحیح. تو اس اسٹوڈیو میں ان لوگوں کو چانس دے رہا ہوں جو میری طرح بیچارے ٹیلنٹ تو رکھتے تھے لیکن ان کی سنوائی نہیں تھی بالکل. صحیح. تو اب میں اسی پروگرام کے توسط سے اٹک کی جو انتظامیہ ہے, ڈی سی صاحب ہیں, علی عنان قمر صاحب, یا جو بھی انتظامیہ ہے یہاں پہ, ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اٹک کا ٹیلنٹ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مدثر ہے, اس نے بہت محنت کی, بہت ڈاؤن سے آپ یہ گیا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس اٹک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, ہمیں پلیٹ فارم کی بہت اشد ضرورت ہے. اور اگر گورنمنٹ لیول پہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹک کے اندر جو فن کے لحاظ سے اتنی مٹی زرخیز ہے کہ ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر بہت کچھ ہے. تو خدارہ پلیز اٹک کے جو فنکار ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں, ان کو پلیٹ فارم دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی یہ سرمایہ ہے پاکستان کا, ہم لوگ پاکستان کا سرمایہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے باہر جا کے جیسے میں نے جا کے پرفارمنس کی اور مجھے تب جا کے اندازہ ہوا کہ ہم لوگ تو جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ تو اتنے فنکار ہیں, اگر وہ لوگ یہاں پہ آ جائیں تو یہ لوگ تو ان کو سر پہ اٹھا لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ پاکستان میں اور اٹک میں ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے. اچھا, مدثر بھائی سے بس میں آخری ایک میسیج ریکارڈ کراؤں گا. جی مدثر بھائی, کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو؟ میسیج میرا سب دوستوں کے لیے ہے جو ایکٹنگ فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ایکٹنگ کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے نا, آپ اس کو اگر اپنا مقصد بنا کے چلتے ہو نا تو آپ کو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ مشکلات سے ہمت ہار جاتے ہو, جیسے اگر میں ہمت ہار جاتا ہوں تو اب میں 3-4 ڈراموں میں مطلب کبھی بھی نہ آتا, اور ابھی میرے اپ کمنگ پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں, تو میں کہتا نہیں میں جاتے نہیں ہوں, بہت تھک گیا ہوں. تو ہمت جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ نہ ہاریں. آپ کو جو ہار ہوتی ہے نا وہی آپ کو سکھاتی ہے کہ میں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو کوئی بھی مقصد ہے آپ کا, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, بہت بڑا ایکٹر بننا چاہتا ہے, تو آپ کو ہمیشہ ویز سے گزرنا پڑتا ہے. راستے آپ جو ہے نا اس یہ راستہ بند ہے, دوسرا راستہ تلاش کریں, وہ بند ہے, تیسرا تلاش کریں. لیکن ایک ٹائم آئے گا فہد بھائی کہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے لیڈنگ رول تک پہنچنا ہے, تو سٹیپ بائی سٹیپ میں جا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اب بھول جائے دل جو ہم ٹی وی پہ چلا ہوا تھا, ابھی بھی ڈیلی لگتا ہے. تو اس میں 45-46 ایپیسوڈ میں آ گیا, فرنٹ سکرین پہ آیا میں. تو آپ سب دوستوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ کوئی بھی کام ہے آپ اس کو اپنا مقصد بنا کے چلیں. جب تک آپ مقصد نہیں بنائیں گے, بنا مقصد کے پھرتے رہیں گے, تو آپ کبھی بھی جو ہے نا اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور میں مدثر بھائی کے بارے میں آپ کو اتنا ہی بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, جاب انہوں نے نہیں چھوڑی, اپنا سوشل سرکل کمپلیٹ کرنے کے لیے جاب کر رہے ہیں, ایجوکیشن ان کی کنٹینیو ہے. تو ضروری نہیں ہے ایک کام کے لیے آپ دوسرا کام چھوڑیں, ہر کسی کو اپنا برابر وقت دیں. میں ناصر صاحب سے کہوں گا سر کیا میسیج دیں گے عوام کو اٹک کو؟ بالکل مدثر کی بات سے میں متفق ہوں. ہمت, کوشش اور جذبہ آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. آپ نے ہمت کرنی ہے, اور چونکہ ظاہر ہے جیسے کہ حالات ہوتے ہیں ہر انسان کے اپنے اپنے, تو لوگوں کو اپنے روزی روزگار کا تو کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ہمت کریں. اور اگر اور کچھ بھی نہیں تو ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے آگے لے کے آئیں. انشاءاللہ. ایک لاسٹ میسیج مجھے اللہ کی طرف سے ایک میسیج ذہن میں آ گیا کہ ہمیشہ مطلب وہی لوگ جو آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اس تنقید کو جو ہے نا مطلب دل پہ نہ لے لیں. جب آپ دل پہ لیں گے نا تو آپ کبھی ہم وہ کیا سوچیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کام نہیں کرتا, وہی لوگ آپ کو کل کو گلے کے ساتھ لگائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت عمدہ باتیں. اس کے بعد تو مجھ پہ جیسے سختہ ہی طاری ہو گیا ان دونوں لوگوں کی موٹیویشنل سٹوریز سننے کے بعد. اتنی عمدہ ان لوگوں نے باتیں کی. تو زندگی ہار جانے کا نام نہیں ہے, مختصر سی ہے. خوش رہیں, آباد رہیں, مسکراتے رہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے کام آئیں.
جئیں, جینے دیں, اور کوشش کریں اگر ٹیلنٹ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے تو اسے لازمی اپریشیٹ کریں, یہ آپ کا حق بنتا ہے. مدثر بھائی بھی ہمارے رائزنگ سٹار ہیں ایکٹر کے, ناصر بھائی بھی ہمارے رائزنگ سٹار ہیں, ان کو سپورٹ کرنا آپ کا کام ہے. آپ لوگوں سے اگلے سیگمنٹ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور تب تک کے لیے دیکھنا نہ بھولیے آپ کا اپنا ٹی وی ویو برتا ٹی وی. اللہ حافظ.